پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 16واں دن۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ سرگرمی نمبر 1، اقتباس پر مبنی سرگرمی۔ دی گئی نظم کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ نظم حمد، درسی کتاب صفحہ نمبر 54۔ نظم دیکھیے۔ رنگو بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں۔ اپنے ماحول میں دیکھوں کہ ستاروں سے ادھر، تو ہی تو مجھ کو نظر آئے جہاں تک دیکھوں۔ موجے دریا کی قسم، باد بہاراں کی قسم، تیری رفتار کو اب اور کہاں تک دیکھوں۔ آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقین تک دیکھا، اب تمنا ہے کہ میں تجھ کو گماں تک دیکھوں۔ صبح کا نور شفق شام کی، ظلمت شب کی، میں تیرے حسن کے 100 رنگ کہاں تک دیکھوں۔ دل کی دنیا میں تو میں تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا، اب تیرا حکم جہاں تک ہو وہاں تک دیکھوں۔ کیوں نہ قربان تصور ہوں میں آزاد کہ آج، نور ہی نور نظر آئے جہاں تک دیکھوں۔ حمد نظم کی روشنی میں مناسب قافیے تلاش کر کے لکھیے۔ تو دیکھیے، نظم کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں اور پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ایک جیسا لفظ آیا ہے، تک دیکھوں۔ تو یہ جو ہے ردیف کہلاتا ہے، اور ردیف سے پہلے آنے والا جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں ردیف سے پہلے آنے والے، انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جہاں، خزاں، کہاں، گماں، یہ قافیے ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیے۔ حمد میں سے صنعت تضاد کا شعر لکھیے۔ آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقین تک دیکھا، اب تمنا ہے کہ میں تجھ کو گماں تک دیکھوں۔ اس شعر میں یقین اور گمان ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے یہ صنعت تضاد کا شعر ہے۔ تیسری سرگرمی دیکھیے۔ حمد سے زیر اضافت والی ترکیبیں تلاش کر کے لکھیے۔ تو یہاں پر موج دریا، باد بہاراں، قربان تصور، یہ زیر اضافت والی ترکیبیں ہیں۔ جو دو مرکب لفظ میں اگر پہلے لفظ کے نیچے زیر ہو تو اسے زیر اضافت والی ترکیب کہتے ہیں۔ آؤ مشق کریں۔ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ پہلا شعر ہے، آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقین تک دیکھا، اب تمنا ہے کہ میں تجھ کو گماں تک دیکھوں۔ شاعر کہتا ہے کہ کائنات میں تا حد نظر جہاں جہاں نظر جاتی ہے، جلوہ گر اشیاء کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہ صرف یقین ہوتا ہے بلکہ وقت کے ساتھ وہ پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ اپنے فکر و خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت انسان کے گمان سے باہر ہے۔ انسان لاکھ کائنات پر پڑے ہوئے پردے اسرار و رموز کو اپنی عقل و فراست سے ہٹانے کی کوشش کرے، مگر اس کی عظمت و کبریائی کو سمجھنا انسان کے بس کا کام نہیں ہے، لیکن شاعر اسے اس کی عظمت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ دل کی دنیا میں تو میں تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا، اب تیرا حکم جہاں تک ہو وہاں تک دیکھوں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس نے اپنی ہستی کے مختلف گوشوں، مثلاً ذہن کی شعورگاہ و دل کی دھڑکنوں میں خدا کو تلاش کیا اور پایا بھی۔ اب وہ خدائے تعالیٰ کو وہاں دیکھنا چاہتا ہے جہاں تک خدا کا حکم چلتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کا حکم کائنات کے ہر ذرے پر چلتا ہے۔ شاعر کائنات کے راز کو سمجھنے کے لیے اس کے ذرے ذرے کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے عرفان ذات باری تعالیٰ حاصل ہو۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ علامہ اقبال کی مناجات اپنی بیاض میں قلم بند کریں۔
مناجات دیکھیے۔ اس دیر کہن میں ہے غرض مند پجاری، رنجیدہ بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد۔ پوجا بھی ہے بے سود، نمازیں بھی ہیں بے سود، قسمت ہے غریبوں کی وہی نالہ و فریاد۔ ہیں گرچہ بلندی میں عمارات فلک بوس، ہر شہر حقیقت میں ہے ویرانے آباد۔ تیشے کی کوئی گردش تقدیر تو دیکھے، سیراب ہے پرویز جگر تشنہ ہے فرہاد۔ یہ علم یہ حکمت یہ سیاست یہ تجارت، جو کچھ ہے وہ ہے فکر ملوکانہ کی ایجاد۔ اللہ تیرا شکر کہ یہ خطہ پرسوز، سوداگر یورپ کی غلامی سے ہے آزاد۔